بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں سحری کے حوالے سے کہ جب اذان شروع ہو جائے یا سحری کے ختم ہونے کا اعلان ہو جائے تو اگر بندہ کھانا کھا رہا ہو 2-4 منٹ میں یا چائے یا لسی اگر اس ٹائم پی رہا ہو یا پی لے اس کا کیا ہوگا؟ تو اصولی بات یہ ہے کہ جب وقت ختم ہو گیا انسان نے قرآن نے کہا کہ جب صبح صادق شروع ہو تو کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا تو انسان نے پھر اس کے مطابق اس کا وقت نکالا۔ ہر روز کا الگ وقت ہوتا ہے، تقریباً روزانہ 1 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے مطابق جب اعلان ہوا یا اذان ہوئی تو سحری کا وقت ہے وہ بولیے ختم ہو گیا۔ اصولی طور پر یہ چاہیے کہ اس طرح افطاری کے وقت اعلان ہونے کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ چلو پھر 2 منٹ اور ٹھہرتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اذان پہلے ہو گئی یا اعلان پہلے ہو گیا 2 منٹ ٹھہر جائے، نہیں، ابھی اللہ اکبر بھی پورا ہوتا نہیں کہ کھجور شریف منہ میں چلی جاتا ہے۔ تو جس طرح وہاں پہ وقت کی پابندی ہے تو ہمیں سحری میں بھی وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور اس صاف کھانا چاہیے کہ ٹائم پورا ہونے سے پہلے ہمارا جو کھانا ہے۔ لیکن اگر کسی وقت ایسا ہو جائے، دیکھیں غلطی کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ غلطی ہونا اور شے ہے اور غلطی کرنا، غلطی ہو جائے کسی وقت ایسا ہو گیا 2-4 منٹ میں بعد میں بھی کھا لی تو وہ معاف کیا ہے؟ انسان اللہ پاک انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، تو نیت تو اس کا روزہ رکھنے کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا روزہ خراب نہ ہو، مگر جسم کا بھی تقاضا ہے تو اس نے کسی وقت کسی لمحے کسی دن ایسا کر لیا۔ اس میں کیا ہے؟ جس طرح غیر عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ اور اگر ڈالی جائے بولے تو اگر نیت پہلے یہ ہو کہ میں نے اعلان ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا کھانا ہے یا اذان شروع ہونے کے بعد تو یہ نیت کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کسی وقت ایسا بن گیا مجبوری کی وجہ سے تو پھر وہ کیا ہے؟ جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ بندہ معافی مانگے۔ اور ایک بڑی خوبصورت جو انسان سے صرف یہی نہیں، روزے میں اور بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ عید الفطرانہ ہے، فطرانہ یہ کیا؟ حضور نے فطرانے کے بارے میں حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ فطرانے کے 2 مقاصد، ایک تو مسکین کی عید کا انتظام ہو جائے، دوسرا اس فطرانے کی وجہ سے تمہارے روزوں میں جو نقص رہ گیا ہے مولا ان نقائص سے روزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ مسکین کو کھانا کھلایا تو حضور نے فرمایا روزے معلق ہوتے ہیں، ابھی بیچ میں ڈٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب فطرانہ ادا کیا جاتا ہے اور مسکین کی عید کا انتظام کیا جاتا ہے تو پھر وہ روزوں کا جو داغ میل کچیل ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ روزے مکمل ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فطرانہ اسی لیے رکھنا ہے اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فطرانے نے مسکین کے کھانے میں روزوں کو نقائص سے بولیے پاک کر دیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ خدمت خلق، کیا شروع دن سے میں عرض کر رہا ہوں، خدمت خلق جو ہے کہ عبادت خدا میں رہ جانے والی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ خدمت خلق جو ہے کہ عبادت خدا میں، یہ جملہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے کہ خدمت خلق جو ہے عبادت کبھی بھی خدمت خلق کا ازالہ نہیں کرتی۔
عبادت کبھی بھی خدمت خلق کی کمی کو پورا نہیں کرتی. قرآن نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، کہ جو مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتا اور یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھتے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے نا، ایسے نمازوں کے لیے جہنم ہے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس نے نماز پڑھی خدمت خلق نہیں کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں، اور جس نے خدمت خلق کر دی اس کی نماز سچ کے قبول ہوگی، اس کا روزہ نقائص سے. یہ اصول یاد رکھیں کہ جو خدمت خلق ہے یہ عبادت کی کمی کو، وہ بھی تو حضور کی حدیث ہے نا، کسی مفتی کا خطبہ نہیں ہے، بیان مصطفیٰ ہے، زمان مصطفیٰ ہے کہ طوائف کی بازار عورت کی عبادت نام کی وحش ہے، پیشہ کرنے والی عورت ہے، کنویں سے پانی پیا، بعد میں دیکھا کہ کتا کا پیاسا ہے، اسے اس پہ رحم آ گیا، اس نے اپنا جو روزہ تھا وہ کنویں میں اتارا، پانی نکالا، کتے کو پلایا. تو صاحب شریعت ربوں کا سردار فرما رہا ہے کہ مولا نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس پیشہ کرنے والی عورت کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے کتے کو پانی پلائیں تو یہ صلہ ملتا ہے جو اللہ کے بندے کو پلائیں، حضور کے غلام کو پلائیں. اس لیے ہمیں روزے میں اپنی طرف سے پوری احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر غلطی ہو جائے تو مایوس یہ نہیں کہ چلو روزہ چھوڑ دیں، نہیں، روزے کو قائم رکھیں. تو بعد میں فکرانہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پورا فرمائے گا، اور روزہ انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اور ایک اور حدیث جو بڑی پیاری لگتی ہے اس باب میں، اس حدیث کو پڑھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں بھول کر کھا رہا ہے، بھول کر کھا رہا ہے، پی رہا ہے روزے کی. اب اسے یاد نہیں کہ میرا روزہ ہے، بھول گیا، اور وہ اب حضور نے کیا کیا؟ میں اسے یاد نہیں کرانا کہ تیرا روزہ ہے. دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ خود روزہ رکھوایا، خود کہا کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، اب ایک آدمی بھول گیا بیچارہ تو وہ کھانے. دیکھیں نماز میں بھول جائیں تو یاد کرانے کا حکم ہے کہ نہیں؟ بولو امام اگر بھول جائے کیا کہتے ہیں؟ بولیں سبحان اللہ. دیہات میں تو بعض جگہ پہ نا امام کی پشت پہ ہاتھ ہی رکھتا ہے، دیہاتی لوگ ہیں. تو بہرحال نماز میں امام بھول جائے تو اسے یاد کرانے کا وہ نہیں. اور جہاں روزہ بھول گیا اور کہیں جا رہا ہے، آقا فرماتے ہیں یاد نہیں کرانا، اسے کھانا اور اسے اور قربان جائے. حضور نے اسے عزت کتنی دی، فرمایا یہ نہیں بھولا. حالانکہ بھولنا کس کی خامی ہے؟ بولا کہ نہیں کس کی؟ آقا فرماتے ہیں یہ نہیں بھولا، اسے کھانے دو، پینے دو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا رہا ہے. اللہ اسے کمزوری اس کی تھی، بھولنا اس کا عمل تھا، اور مصطفیٰ نے کتنی عزت دی. میں یاد نہیں کرانا کیونکہ یہ خود نہیں کھا رہا، اسے تو اللہ کھلا رہا ہے. اب اس حدیث کو پڑھ کے بندہ حیران نہیں ہوتا کہ اللہ نے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ کھلا دوں رہا ہے، پلا دوں رہا ہے. یہ ضابطہ دل نہیں بنایا کہ اسے فوراً یاد کراؤ، اسے فوراً نہیں کرے، فوراً ہاتھ روکنے. میں نہیں، کھانے دو، رج نہیں کھائے، خود یاد آ جائے اس کی قسمت ہے، مگر تم نے یاد نہیں کرا کیونکہ اللہ اسے کھلا رہا ہے، اللہ اسے پلا رہا ہے. جو بات یہاں سے مجھے سمجھ میں آئے گی نا وہ یہ ہے کہ بندے کا کھانا اللہ کو بڑا پسند ہے. بندے کا کھانا اللہ کو بولو اب تو آپ کچھ ہوتے ہیں. بندے کا کھانا اور پینا اللہ کو بڑا اتنا پسند ہے کہ اسے روزہ کھلوا کے خود کھلا رہا.
خود پلا رہا ہے اور یاد کرانے سے منع کر دیا. کیسے یاد نہیں کروانا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کا کھانا اور پینا مولا کو بڑا پسند ہے. اچھا کیوں پسند ہے؟ نماز کھلی تو وہاں پہ یاد کروا دی. کیوں بھائی؟ تین پڑھ کے بیٹھنے لگے تو یاد کروایا. یاد پوری کرو ورنہ نماز نہیں ہوگی. یہاں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو روزہ بھی ہو گیا. روزہ بھی وہاں نماز نہیں ہوئی. اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ کھانا اور پینا جنتی عمل ہے. سبحان اللہ. اپنے آج کل کھانا اور پینا جنتی عمل. نماز پڑھنا جنتی عمل نہیں. یہ جنت میں نہیں ہوگی. روزہ رکھنا جنتی عمل. یہ ساری ریاستیں، عبادتیں، مشقتیں، نفس کی غربت یہ کہاں ہیں؟ دنیا میں. وہاں تو موج ہی موج ہے. کلو بشرب فکلا منہا رغدن ایسے شیشما. تو کھانا اور پینا اور خدا کی نعمتوں سے مستفید ہونا یہ کون سا عمل ہے؟ تو پھر ایک آدمی جنتی عمل کر رہا ہو تو مولا کیسے ہو؟ وہ کہے گا یہ نہیں کھا رہا بلکہ اسے تو میں کھلا رہا ہوں اور اسے میں پلا رہا ہوں. یہ کھانا اور پینا کون سا عمل ہے؟ بولیں. باقی ہم جو کھاتے اور پیتے ہیں تو یہ نعمتیں کس کی؟ اللہ کچھ نہیں ہو. والدین گھر میں بچوں کو پھل لا کے دیں، چیزیں لا کے دیں، وہ نہ کھائیں. والدین کا دل دکھتا نہیں. وہ کب خوش ہوتے ہیں؟ اسی طرح جب بندہ کھاتا ہے بس حلال لے رہے، حد سے تجاوز نہ کرے. وہ کھاتا اور پیتا مولا کو بڑا اچھا لگتا ہے. اس لیے وہ اس بات نے فرمایا نا کہ خدا کو پانے کا سب سے مختصر راستہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا ہے. اب کو سمجھ آئے کہ جب کھانا اللہ کو اتنا پسند ہے تو کھلانا کتنا پسند ہوگا. بولو بھائی. کھلانا جو روزے میں بھول کے کھائے وہ اللہ کو پسند ہے. تو جو پورا روزہ کر کے افطاری میں کھائے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جو افطاری میں کھلائے وہ کتنا پسند ہے. یہ کھانا اور پینا یہ میں دفتر میں بھی سنا رہا تھا کہ ہمارے طالب علم ہیں مدینہ پاک میں عمرے پہ دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مدینہ کو جنت کہتے ہیں تو یہ جنت کیسے ہے؟ مدینہ جنت کیسے ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. ابھی کچھ لوگ آئے جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں صرف کھانا ہوگا، پینا ہوگا، سکون ہوگا، قرار ہوگا اور اچھی صحبتیں ہوگی، اچھی سنگتیں ہوگی، اچھے یار ہوں گے. اور یہ سب کچھ مدینے میں ہوتا ہے. سب کچھ مدینے میں ہوتا ہے. مدینے میں کوئی خاص عبادت بولے نا. مکہ میں تو مکہ کہتا ہے بھی چل پٹافٹ طواف کر. یہاں کا یہ طواف کہیں اور بھی ملے گا ہے نا. تو پھر وہ چلاتا بھی ہے، پٹاتا بھی ہے. مدینے میں تو ایسے بولے نا. وہاں کیا ہے؟ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ جاؤ، سنہری ڈالیوں کے سامنے بیٹھ جاؤ، حضور کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. تو مدینے میں کھانا ہے، پینا ہے، اچھی سنگتیں ہیں، سکون ہے، قرار ہے. اس لیے مدینہ جنت ہے. جنت حضرات محترم بڑا پیارا یہ حضور کا جملہ ہے. جو بھول کے کھا رہا ہے اسے یاد. یہ بزرگوں سے ایک بات کا سنا. ایک عالم تھے جمعہ پڑھا رہے، رمضان کا جمعہ پڑھا رہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، سینکڑوں آدمی بیٹھے ہیں. پیاس لگی، گرمی کا موسم تھا، روزے کی حالت میں خطاب کر رہے. ممبر پہ بیٹھے ہوئے پورے مجمع کے سامنے ایک نوجوان سے کہا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ. اپنے روٹین میں کہہ دیا. روزہ ان کو یاد تھا. وہ اللہ کا بندہ اٹھا، باقی بھی سن رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں. انہوں نے کیا کہتے ہیں؟ وہ بندہ گیا گلاس میں پانی لایا، مولانا صاحب نے اپنے پورے بندے کے سامنے. نہ ان کو یاد آیا نہ سینکڑوں کو یاد. کسی نے اشارہ بھی نہیں کیا کہ حضرت صاحب آپ کا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں. جب پورا پانی پی لیا اب یاد آیا.
اب تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا گاڑی آپ نے مجھے یاد نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی یاد نہیں کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر کھلاتا بھی خدا ہے اور پلاتا بھی خدا ہے۔ تو حضرات محترم اس ماہ مبارک کو کوشش کریں کہ خطاؤں سے پاک ہوں، غلطیوں سے پاک ہوں، مگر انسان خطا کا ٹکڑا ہے، غلط ہو جاتی ہے۔ جتنا انسان خطا کرنے والا ہے اس سے اربوں گنا زیادہ وہ معاف کرنے والا ہے، مگر نیت صحیح نہیں، نیت میں حضور نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت سے